ابھی قاری نثار صاحب سنا رہے تھے آپ کو صفا مروہ زمزم میزاب سنا رہے تھے. دو سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا، دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. خانہ کعبہ کے اوپر سے پرندہ نہیں گزرتا، خانہ کعبہ کے دائیں بائیں سے گزر جاتا ہے. کبوتروں کا جھنڈ آتا ہے، دایاں بایاں ہو جاتا ہے، لیکن بیچ سے نہیں گزرتا. مگر ایک پرندہ بیچ سے گزرتا ہے. وہ کون سا پرندہ ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. بیچ سے گزرتا ہے، بیچوں بیچ گزرتا ہے. وہ ہر پرندے کا جھنڈ آتا ہے، دایاں بایاں ہو گیا، مگر ایک پرندہ ہے اڑنے والا، وہ بیچوں بیچ سے گزرتا ہے. وہ کون سا پرندہ ہے؟ کیوں گزرتا ہے؟ تو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس گھر کی بار بار ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. یہ پہلا سوال ہے. ایک مسلمان وہ ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے، دوسرا مسلمان ہے جو کام دھندا کے لیے، روزگار کے لیے مکے میں رہتا ہے. دونوں میں رتبہ بڑا کس کا ہے، چھوٹا کس کا ہے؟ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مکے میں ہے اس کا رتبہ بڑا ہے، وہ روزگار کے لیے گیا ہے، کام دھندے کے لیے گیا ہے. دوسرا مسلمان جلسے میں ہے، ہندوستان میں ہے، اور ایک مسلمان مکے میں ہے. رتبہ بڑا کس کا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال، آخری سوال ہے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، 7 خون معاف ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا. آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے 2 سوال میں نے آپ سے کیا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا کہ سارے پرندے خانہ کعبہ کے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، مگر ایک پرندہ ہے جو بیچوں بیچ گزرتا ہے. وہ کون سا پرندہ ہے؟ بیمار کبوتر ہے. جو کبوتر بیمار ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہے. ہر کبوتر دائیں بائیں سے گزرتا ہے. خانہ کعبہ کے احترام میں، اللہ کے احترام میں وہ بیچ سے نہیں گزرتا، مگر ایک کبوتر ہے وہ بیچ سے گزرتا ہے. جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے جلالین میں لکھا، حاشیہ جلالین میں موجود ہے، وہ کبوتر جو بیچ سے گزرتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے جب ہم خانہ کعبہ کے بیچ سے گزریں گے تو ہماری بیماری کو شفا مل جائے گی. وہ ادھر گزرتا ہے، اس کو شفا مل جائے گی. ایک مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے، دوسرا مسلمان مکے میں رہتا ہے. دونوں میں رتبہ کس کا بڑا ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان جو مکے میں رہتا ہے اس کا دل ہندوستان میں ہے، جسم مکے میں ہے، اس کا دل کہاں ہے؟ بیوی بال بچوں میں ہے، ہندوستان میں ہے، کشن گنج میں ہے، ہاڑی بھیٹا میں ہے. یہاں اس کا دل ہے، جسم وہاں ہے. اور ایک مسلمان ہاڑی بیٹا میں، اس کا دل کہاں ہے؟ تو مکہ میں ہے. لکھا کہ اس مسلمان سے رتبہ اس مسلمان کا بڑا ہے. اس کا جسم تو وہاں ہے، دل یہاں ہے، مگر اس کا جسم یہاں ہے، دل وہاں ہے. سبحان اللہ. فرعون نے ایک بار دعویٰ کیا میں خدا ہوں. اللہ نے بارش کو روک دیا. جب بارش رک گئی تو لوگوں نے کہا کہ تو کیسا خدا ہے؟ بارش کیوں بند ہو گئی؟ فرعون پھنس گیا. اس نے ابلیس کو بلایا، کہا یار میں نے جھوٹا خدا، اگر بارش نہیں ہوگی میں جھوٹا ہو جاؤں گا، ایسا کرو بارش کرا دو. ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، تم گھبراؤ مت. اس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا کہ آسمان میں جاؤ، جم کر کے بارش کرو، جم کر کے پیشاب کرو. 1 مہینے کا پیشاب 1 ہی دن میں کرو. جب سب نے، ابلیس کے چیلے نے آسمان میں پہنچ کر کے پیشاب کیا تو مصر کے لوگوں کو محسوس ہوا بارش ہو رہی ہے. تو ابلیس آ کر کے بولا فرعون سے بارش ہوئی تھی؟ تو فرعون منہ بنا کر کے کہتا بارش تو ہوئی تھی یار، لیکن بڑی بدبودار ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار ہوئی. تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہوگی؟ ہے غوث و کتب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہوں اسی سے ہے لیتے، جسے چاہے دے دے جسے چاہے دے دے، جسے چاہے
ہے نہ دے بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی اسی کو ہے حاصل اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہم سے ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر ہو اللہ اکبر